اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کل جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی تھی وہ آدھی رہ گئی تھی، کچھ خرابی آ گئی تھی موبائل میں نا، تو اسی کا تسلسل، اسی کا ہی آگے دوسرا حصہ ریکارڈ کروں گا۔ اس میں کچھ اضافہ کروں گا اور انتہائی اہم معلومات آپ لوگوں کو دوں گا، اور خصوصاً مجھے جو یو ایس اے میں سنتے ہیں یا یو کے میں سنتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ انڈیا میں میرے بہت زیادہ تھے سننے والے، انڈیا میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ میں اصل چہرہ بے نقاب کرتا ہوں نا انڈیا کا، کس طرح وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہوتا ہے، کس طرح اس نے اپنے ایجنٹ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، کس طرح سپانسر کر رہا ہے۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے ہماری دعائیں رنگ لائی ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے ماہ رمضان میں جو ہم سب نے مل کے پوری دنیا میں دعائیں کی، میں کیا کہتا تھا آمین آمین بولا کریں کہ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے سب کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے تو اللہ نے اتنے مسئلے حل کیے ہیں کہ کروڑ بار شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ملک کا کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے ملک کے اوپر کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہمارا ملک نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اب جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ واپس لیں گے ہم ضرور۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کے داماد سلمان شاہ گرفتار ہوئے ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا، ایک رات رکھا گیا تھا، تحقیقات ہوئی پوری، اس کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اور اب یوتھی یہ سوچ لیں کہ اگر ایک آرمی چیف جو ہے نا سابقہ آرمی چیف، اس کا داماد، اس کی نواسی، اس کا نواسا اریسٹ ہو سکتے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں، تو تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تم لوگوں تو تمہارے لیڈر نے کہہ دیا کہ جہنم میں جائیں، یہ میرے ورکر ہی نہیں ہیں، تو سوچو کہ تم لوگ جب اریسٹ ہوگے تو کیا اشر ہوگا تمہارا۔ کل میں نے ایک ماں کو دیکھا پرسوں میں نے ایک ماں کو دیکھا کچہری میں، جب اس کے بچے کو پیش کرنے کے بعد لے جایا جا رہا تھا، وہ چیخیں مار مار کے رو رہی تھی کہ میرا خامد بھی نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کر کے تو میں نے اس بدبخت کو پالا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اور اس کو سمجھاتی تھی کہ نہ ان یوتھیوں کے پیچھے لگ نہ، لیکن اس کو یوتھیا بننے کا شوق تھا۔ اب مرچوں والا پورا ڈنڈا اس کے اندر گیا نا، اب وہ بھی رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ تو اصل موضوع پہ آنے، یوتھیے جو جناب پارک کے باہر چھوٹے یوتھیوں کو چھوڑ گئے تھے، تو ان پہ بھی بات ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا۔ سب کچھ انہوں نے کل پنجاب پولیس کو بتا دیا۔ اب پنجاب پولیس ان کو ان کے گھروں تک پہنچائے گی کہ کس طرح ان کو وہاں سے لا کے یہاں پہ چھوکرے بازی کی جاتی تھی ان کے ساتھ، پوری رات ان کو جگا کے ان کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اللہ معاف کرے۔ تو اب وہ زمان پارک نہیں تھا، وہ زنا پارک تھا۔ اب شکر الحمدللہ کل ساری صفائی ہو گئی ہے، اور یقین جانیے توبہ استغفار اللہ معافی دے، ایک ٹرک پورا بھر کے وہاں سے وہ گندے غبارے نکلے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا اشر ہو رہا تھا۔ یہی تو ہمارے ملک میں کی بدبختی تھی، اور یہی بدبختی یوتھیوں کی تھی کہ ان کا لیڈر پوری رات وہ خسرو کے ساتھ سوتا تھا اور دن کو اٹھ کے پلیتی کی حالت میں ہی فیصلے کرتا تھا جو ملک پہ عذاب بن کے نازل ہو رہے تھے۔ کبھی تو چینی نہیں مل رہی تھی، اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، کبھی آٹا نہیں مل رہا تھا، اس کے پیچھے وہ ہاں جی میں نے نوٹس لے لیا، اگلے دن بالکل سرے سے ہی غائب ہو جاتی تھی وہ چیز۔ ایسا یہ بدبخت منحوس آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جب نر کے اوپر نر چڑھتا ہے تو زمین آسمان ہل جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ کام نہ کیجیے گا، 1000 بار اپنے بیوی کے پاس جاؤ،
اتنا کمزوری نہیں آئے گی جتنا اس سے آتی ہے۔ یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ قوم لوط پوری کی پوری تباہ ہوئی تھی اسی کام کے پیچھے، اور کس طرح معصوم بچوں کو وہاں سے ورگلا کے لایا گیا، اور یہاں کہ کس طرح ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے، وہ بھی سارا انہوں نے بتا دیا کل پنجاب پولیس کو۔ باقی چینل کسی نے نہیں بتایا، نہ کوئی بتائے گا۔ یہ آپ کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، اس لیے تو میں کہتا رہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر کیا کریں۔ اور سبسکرائب بھی اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا دیکھتے ہیں آپ لوگ، تو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو، لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے، جب پچھلے 4 سالوں سے چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، تو اب الحمدللہ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ ہم امریکہ کی غلامی سے بھی نکل آئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی نئے بلاک میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے۔ تو باقی اب آ جائیں جناب کہ دیکھیں، اللہ نے جب بچانا تھا نا اس کو، اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سارے کا سارا عاصم منیر صاحب کو لانے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ نواز شریف اڑ گیا تھا، شہباز شریف تھوڑا ڈرپوک ٹائپ آدمی ہے نا، یہ راضی ہو گیا تھا، نواز شریف نہیں ہوا تھا، وہ اڑ گیا تھا۔ اس نے کہا بس سینئر وہ ہے، وہی بنے گا۔ تو اب کی مرتبہ کتنی انہوں نے پلاننگ کی، اس میں امریکہ کی طرف سے کروڑوں ڈالر آئے تھے، خربوں ڈالر۔ یہ فارن فنڈنگ کا کیس وہی ہے نا جس میں خان صاحب پیش ہی نہیں ہو رہے عدالت میں، خفیہ فارن فنڈنگ جس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری ایجنسیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کیس پکڑا تھا، اور الیکشن کمیشن کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ فیصلہ دیا تھا 7 سال کے بعد۔ 7 سال تک روکوائے رکھا تھا خان صاحب نے اس کیس کو۔ تو ابھی اس پہ فیصلہ ہونا ہے باقی، اور اس کے بعد یہ القادر ٹرسٹ جو ہے نا، یہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 16 سال تک 60 ارب روپیہ ہے۔ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، اور 60 ارب کا مطلب کیا ہے کہ 1 کروڑ ڈیلی اگر خرچ کیا جائے نا، فی بندہ 1 کروڑ روپیہ ڈیلی خرچ کرے تو 16 سال میں جا کے یہ رقم خرچ ہوگی۔ اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم باہر کی ایجنسی نے پکڑی، یو کے نے پکڑی، انگلینڈ نے پکڑی، وہاں کی پولیس نے پکڑی، اور ایمانداری کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے والے کی۔ تو خان صاحب نے کیا کیا، وہ پہلے خود ہی اٹھا کے تو ملک ریاض کو دینا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے سمجھایا اس کے ساتھیوں نے کہ خان صاحب اس میں ایسے نہیں ہوتا، پھنس جائیں گے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، بند لفافہ ایک دکھا کے کابینہ سے منظوری لے کے تو ملک ریاض کے والے کی، اور تبادلے میں اس سے 450 کنال رقبہ لیا القادر ٹرسٹ کے نام پہ، جہاں پہ ٹوٹل 36 بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی بچے پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ بچیاں اور بچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرنے والے، وہ پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، وہ زنا کرنے والے بچے ہیں۔ وہ وہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی پڑھ نہیں رہے ہیں، اور وہ کوئی یونیورسٹی وغیرہ نہیں ہے، وہ فراڈ کا ایک اڈا ہے جہاں پہ مکمل طور پہ فراڈ کیا جاتا تھا، وہ اڈا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جناب کہ اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ عاصم منیر صاحب آئے، انہوں نے آ کے سپورٹ کی۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان بننے سے لے کے آج تک، لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے بھی بنے ہیں نا، چاہے وہ آرمی چیف تھا، چاہے وہ صدر تھا، چاہے وہ وزیر اعظم تھا، حلف اٹھاتے ہی پہلا دورہ کرتے تھے امریکہ کا۔ امریکہ کے آگے جا کے سارے معاملات سیٹ کر کے کس طرح ملک چلانا ہے، کس طرح عوام کو رگڑا لگانا ہے، کس طرح اس ملک کو لوٹنا ہے، کس طرح اس کو روس کرنا ہے، پھر آ کے اسی لوٹ مار میں لگ جاتے تھے۔ اب کی بار اللہ نے ایسے کرم نوازی کی کہ ایک ببر شیر اللہ نے بھیجا عاصم منیر صاحب کے روپ میں، اور اس نے آتے ہی مرد مجاہد کا کردار ادا کیا۔ علی کا شعر ہے یہ، جو علی کے شعر ہوتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، نہ بکتے ہیں،
وہ نہ جھکنے والوں میں ہے نہ بکنے والوں میں ہے۔ وہ اس نے سعودیہ کا دورہ کیا، سب سے پہلے عمرہ کیا، اللہ کے گھر میں ہو کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ہو کے آیا، وہاں دعا کی، اور اس کے بعد سیدھا پہنچا چائنا، جو کہ ہمارا اصل دوست ہے، جس کا وہ بےغیرت بندہ، جس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، وہ جو مشترکہ پیداوار تھا سب کی، وہ جو کہتا تھا میں جٹاں دا پتر ہاں، اور بعد میں اس پہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے مرنے لگا ہوں، وہ نام نہیں اس مردود کا آ رہا ہے مجھے، وہ بھاگ گیا ہے ملک سے، اور اس کو بگانے میں یہ بندیال کا ہاتھ ہے۔ بندیال بھی اب اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے، اس کا وہ کیس بن گیا ہے، اس کا ریفرنس بن گیا ہے، وہ کیا نام ہے، تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے، اور اس کی سربراہی دیکھے کون کر رہا ہے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے نا تو ایسے ہی ذلیل ہوتا ہے۔ جس کو یہ ذلیل کرنا چاہتے تھے نا قاضی فائز عیسیٰ، وہی سربراہ بنا ہے اس بینچ کا، اور وہی اس کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اس میں اس کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے۔ یہ دونوں بکے ہوئے نہیں ہیں، یہ دونوں سچے اور کھرے جج ہیں۔ اور آصف کیا نام ہے، قاضی فائز عیسیٰ، تو اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بالکل صاف پاک ایسا ہی ہے جیسے آصم منیر ہے، وہ بھی اللہ کا شعر ہے، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب انشاءاللہ سب کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ یہ مردود جو ہے نا، یہ جو کبھی اپنی ساس کو خوش کر رہا تھا، کبھی اپنی بیوی کو خوش کر رہا تھا، کبھی اپنی بیٹی کو خوش کر رہا تھا، اور مردود تجھے تو اللہ نے انصاف کرنے کے لیے بٹھایا تھا، انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا، تو مردود اپنی بیوی کو خوش کرنے لگا، بجائے اس کے کہ اللہ کو خوش کرتا ہے، تو اپنی بیوی کو خوش کرتا ہے، اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے، اپنی مردود ساس کو خوش کرتا ہے۔ تو اسی پہ اب آپ آ جائیں جناب آگے، تو دیکھیں اب انشاءاللہ بچے گا کوئی۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہیں، ایڈٹ کر کے پرانی خیالی تصویریں نکال کے، خان ایسا مردود خان نہیں ہے، یہ نیازی ہے، اور نیازیوں کا بھی مکس نیازی ہے، اس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اس کا باپ تو بس برائے نام ہی باپ ہے۔ دیکھ لیں ان پہ نہ بہنوں کی شکل گئی ہے باپ پہ، اور نہ ماں پہ ہیں ان کی شکلیں، کسی اور پہ ہی ہیں جو اس وقت جاتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اب اس پہ یوٹیوب پہ اور اس پہ گوگل پہ اور نہ ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں جعلی ویڈیوز بنا کے، پرانی ویڈیوز ایڈٹ کر کے۔ کوئی ان ویڈیوز پہ اعتبار نہ کرے، یہ پرانی ویڈیوز ہیں، ان کا کچا چٹا فرانس نے کھول دیا ہے۔ فرانس کے ٹی وی نے کہا کہ بھائی یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اور جس عورت کو وہ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ عورت سرے سے ہے ہی نہیں، وہ ایک خیالی عورت ہے جس کو گوگل سے وہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ فراڈ کر رہے ہیں، اور جو بہت پرانی ویڈیوز تھی نا اس کی سوات کی، اس کو ایڈٹ کر کے یہ اس میں جوڑا گیا ہے کہ بھائی اتنی عوام نکلی ہے باہر، کوئی نہیں نکلی تھی، یہ دہشت گرد تھے، 100 200۔ اچھا ابھی بھی 400 بالکل کنفرم رپورٹ ہے، 400 دہشت گرد ادھر زمان پارک میں خان صاحب نے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے افغان ہی ہیں۔ جو تھوڑے بہت پاکستانی جو 12 بندے 16 بندے تھے نا، وہ اس نے نکال دیے کہ جاؤ بھائی کوشش کرو، بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میرے طرف سے جہنم میں جاؤ۔ ان کو دروازے پہ کھڑے کر کے نا پیچھے سے ان کی گانٹ پہ لت ماری ہے۔ یہ تو ان یوتھیوں کا حال ہے۔ تو اب وہاں پہ جو پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ خان صاحب کے نانکا ہے، اس کی والدہ کے گاؤں کے، اس کی والدہ کے رشتے سسرالی ہیں، اس کے والدہ کے، نہ سسرالی کہہ رہا ہوں کہ ننیال میں سے ہیں اس کے، عمران کے افغانی، اس کی ماں افغانن تھی نا، تو وہ افغانی ہیں سارے کے سارے، اور افغانی دہشت گرد جتنے بھی ہیں نا 40 کے قریب اپنے کمانڈر سمیت ادھر اندر موجود ہیں۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تلاشی نہیں لینے دیتا ہوں۔ بعد میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 4 پولیس والے آ جائیں، مطلب کیا، وہ ایک کمرے کی تلاشی لیں گے، اس کے بعد وہ کمرہ خالی ملے گا، دوسرے میں تلاشی لیں گے وہ خالی ملے گا، تیسرے میں تلاشی لیں گے، تو جب تیسرے کی تلاشی لے رہے ہوں گے
تو یہ پیچھے سے ان کو وہ لا کے، وہ تو 4 بندے ہوں گے، کتنی نگرانی کر سکے گی، ان کو لا کے جو پہلا کمرہ جو کلیئر ہو چکا ہوگا نا اس میں بٹھا دیں گے لا کے، یا پہلے اور دوسرے دونوں میں بٹھا دیں گے 40 بندوں کو، 40 46 60، 40 سے 60 تک کے درمیان تعداد ہے، کنفرم نہیں ہے، 40 اور 60 کے درمیان ہے۔ تو اب کس طریقے سے، لیکن چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ باہر سے تو سب ختم ہو چکے ہیں، یوتھیوں سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری ایک ٹکے جتنی اوقات تھی، ابھی صرف وہی یوتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے تو جعلی ویڈیوز ایڈٹ کر کے تو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، یہاں کے یوتھیوں کو دوبارہ ورگلا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ ورگلانے میں نہیں آئیں گے، ان کو عقل آ گئی ہے کہ یہ مردود تو ہمارا بنا ہی نہیں کبھی، وہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے ورکر ہی نہیں ہے۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں بھی گیا ہوں جیل میں، یہ جب مشرف کا دور تھا نا، مشرف کا دور تھا، تو نواز شریف نے واپس آنے کی کوشش کی تھی تو ایئرپورٹ سے اس کو واپس کر دیا گیا تھا، اس میں بھی نکلا تھا باہر، کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پسند ہے، تو ڈکٹیٹروں کے تو میں شروع سے ہی خلاف رہا ہوں، تو میں بھی نکلا تھا باہر، میں اریسٹ بھی ہوا تھا، جیل بھی گیا تھا، لیکن کیا ہوا تھا، میرے گھر والوں کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا تھا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، بس اریسٹ ہو گئے تھے، تو ایئرپورٹ سے انہوں نے اریسٹ کیا تھا مجھے، ہزاروں لوگ اور بھی تھے میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں تھا، ہزاروں لوگ تھے، تو اریسٹ ہوئے تھے ہم۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، قاضی حسین احمد بھی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور اصل نر بندہ وہ تھا۔ اب تو یہ جو جماعت اسلامی یہ تو بکاؤ ہے، یہ اچھا یہ امریکہ کی بی ٹیم ہے، ان کو بھی اسپانسر امریکہ ہی کرتا ہے، یہ آج نکلے کل نکلے دیکھیے گا، یہ بھی اس کی حمایت میں نکلیں گے عمران خان کی۔ یہ ترچھی ٹوپی والا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا غدار ہے، یہ بھی اس کو بھی سپانسر کیا ہوا ہے اس نے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ ان کو توہین ہوئی، جب اس وقت سے پہلے وہ نکلے تھے باہر، وہ رضوی صاحب کے ورکر، انہوں نے گولیاں کھائیں سینوں پہ، انہوں نے مارے کھائیں، یہ مردود تو نکلا ہی نہیں تھا باہر اس وقت، کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ تو انہی طاقتوں کا ایجنٹ ہے جنہوں نے یہ توہین کی تھی۔ اس کے اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اس نے کیا نکلنا باہر؟ تو یہ جناب یہ ہے ان جماعتوں کی، ان لوگوں کی اوقات۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ کس طریقے سے دیکھیں، آصف نواز جنجوعہ سابقہ آرمی چیف، اس کا داماد سلمان شاہ کو پکڑا گیا، اس کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا، بیٹی فرار ہوگی۔ یہ داماد تھا آصف نواز جنجوعہ کا، اور خود تو ٹھیک ہے لیکن ہے یہ بھی مطلب کرپٹ ترین آدمی ہے، اتنا بھی وہ نہیں ہے، کرپشن میں ٹھیک ٹھاک ملوث رہا ہے ہر دور میں، کیونکہ ہر جو بھی حکومت آتی تھی نا، جس کے پیچھے آرمی ہوتی تھی یہ اسی میں گھس جاتا تھا۔ یہ جو باجوہ نے بنائی تھی حکومت اس کی عمران کی، اس میں بھی گھسا رہا ہے یہ، اور اس میں بھی کرپشن میں بھی شامل رہا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ اس کے بھی کیس کھلیں گے، لیکن یہ جلاؤ گراؤ میں شامل نہیں تھا، یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے نا جو کچھ، اس میں یہ شامل نہیں تھا، اس کے بچے شامل تھے، تو اس کو لے کے گئے ہیں، تحقیقات کی ہے، چھوڑ دیا۔ اچھا میرے پڑوس میں 2 بچے اٹھائے گئے تھے، اس کی کسی نے نشاندہی کی، ان کو اٹھایا گیا، جب تحقیقات ہوئی تو وہ بغیر قصور، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ میچ کرتے ہیں ان کو تصویروں کو کہ بھائی میچ ہوتے ہیں یا نہیں، تو جو نہیں میچ ہوتی ہے نا ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، یہ آرمی چیف کی ہدایت ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہدایت ہے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کے چیف کو، وزیر اعلیٰ کو، یہ وہ وزیر اعلیٰ کے جو یقین جانیے کہ شہباز شریف سے بھی زیادہ دلیر ہے، شہباز شریف بھی اتنا دلیر وزیر اعلیٰ نہیں تھا جتنا یہ دلیر ہے، اور جس طرح کہ یہ ایکشن لے رہا ہے اور جس طرح یہ حمایت کر رہا ہے نا، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے یوتھیوں کو رگڑا لگا رہا ہے نا، اور عمران نیازی کو اگر یہ خالی کروایا ہے نا، یہ اسی کی ہمت ہے، ورنہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا نا تو کبھی بھی نہ کروا سکتا۔ دیکھیں بغیر آرمی کو ملوث کیے اس نے خود پنجاب پولیس کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، یہ خالی کروایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ وہ 40 دہشت گرد بھی پکڑے جائیں گے، تو سلمان شاہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اگلے دن،
کیونکہ جو قصوروار نہیں ہے اس کو تو رہا کر دیتے ہیں. تو رگڑے میں آ گیا اس کا بیٹا، وہ بھی شامل تھا، لیکن اس سے زیادہ بیٹا بھی اتنا نہیں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا ایک دو دن بعد. ہدایت ضرور دیتا رہا ہے، وہ اس نے فیس بک پہ ادھر ادھر وہ کیے، لیکن اس کی بیٹی پوری طرح ملوث تھی لوگوں کو، عورتوں کو اکسانے میں. اچھا، یہ 500 عورت ہے جو کنفرم شامل تھی اس تمام کارروائی میں. جناح کا گھر جلانے کے لیے، قائد اعظم کا گھر جلانے میں نا، لاہور میں جناح اس جلانے میں پوری طرح یہ 500 عورتیں ملوث تھیں. اور یہ عورتوں کے نام پہ دبا ہیں، یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ لاہور کی گشتیاں ہیں ساری، عورتوں کے نام پہ دبا ہے. یہ ساری 2 نمبر عورتیں تھیں. تو ان کے لیے سب کو اب تکلیف ہو رہی ہے، ججوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے. ایک جج کو تو خلاف ریفرنس دلیر سلوٹ پیش کرتا ہوں نقوی صاحب کو، وزیر اعلیٰ ہے جو پنجاب کے، انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے. آہستہ آہستہ ان کو سب سے پہلے ان کو اٹھا کے نا، تو ان کو مرچوں والا ڈنڈا دیں نیچے سے نا، تاکہ ان کو عقل آئے کہ بھائی ایک دہشت گردی میں ملوث لوگوں کو کس طرح ضمانت. شاہ محمود قریشی وہ باپ لگتا تھا گل حسن کا، جو اس نے ایک دم ضمانت دے دی. کیوں بھائی؟ دہشت گردی کے تحت، دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا وہ، اور حملہ میں ملوث تھا، اس کی کا پرچہ ہے اس کے اوپر، تو ضمانت لے رہا ہے جیسے تیرے باپ کی یہ کرسی ہے تجھے ملی ہوئی ہے. یہ انصاف کرنے والے جج. یہ مردود ہے کون؟ گل حسن. یہ اس کا ایوب خان کا وہ نہیں تھا پوتا، گور کیا نام ہے، عمر ایوب، یہ اس کا کزن ہے اور پرویز کھٹک کا داماد ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو دوسری چمچی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ججوں کے نام پہ دبا ہے، جو وہ خود بھی پہلے پی ٹی آئی لائر فورم کی صدر تھی، اور اس کا خاوند جو ہے نا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے. یہ ایسے مردود بٹھائے ہوئے تھے. یہ جنرل فیض کا ہی کارنامہ ہے، یہ اسی کا ہی نیٹ ورک ہے سارا، جو ابھی تک ایکٹیو ہے اور ابھی تک پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح دوبارہ عمران نیازی کو سسٹم میں واپس لایا جائے. اس کو سسٹم سے باہر نکال پھینکا ہے ہمارے چیف صاحب نے، سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو، اور عوام نے. اس کی اپنی پارٹی میں جو اچھے لوگ تھے نا، وہ دھڑا دھڑ ریزائن دے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پارٹی قریب 2-3 مہینے بعد دیکھنا اس کا نام و نشان نہیں بچے گا. تو خان صاحب ہوں گے جیل میں. اچھا، یہ یوتھی بار بار لگا رہے ہیں جی جہاز تیار ہے، جہاز میں اب اس کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے، باہر بھیجا جا رہا ہے. کوئی باہر جہاز تیار نہیں ہے، کوئی باہر نہیں بھیجا جا رہا ہے. ہاں ایکٹیو ہو گئے ہیں تو کون؟ وہ یہودی ایکٹیو ہو گیا. اس کے سالے نے بیان دیا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو واپس انگلینڈ بھیج دیا جائے. تو یا جمائمہ ایکٹیو ہے، یہودن وہ ایکٹیو ہے. وہ اس نے کہا کہ بھائی ہم جہاز بھجواتے ہیں، اس کو واپس بھیج دیا جائے، یہودیوں کے جن کا ایجنٹ ہے ان کے حوالے کر دیا جائے. صدر صاحب عارف علوی جو صدر کے نام پہ دبا ہے، مردود آدمی، اس نے درخواست کی جناب آرمی چیف صاحب سے، عاصم منیر صاحب سے، کہ جناب یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سپرد کر کے نا، جو لوٹ مار کی ہے، جو کرپشن کی ہے، جو پیسہ ہے بنایا ہے، وہ سب کچھ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہے، بس اس کی جان بخش دیں اور اس کو واپس بھجوا دیں یہودیوں کے پاس. آرمی چیف نے کہا نو. ساتھ ہی اس کو وہ ڈانٹ پلائی ہے اس مردود کو، صدر بنا ہوا جو بیٹھا ہے نا، صدر ہاؤس کو بھی جو اس نے پلیت کی. یہ سب زناؤں کا ایک ٹولہ ہے، سب زنائی آدمی ہیں، سب کٹھے ہوئے ہیں، شرابی زنائی. اس نے جناب اس کو وہ ڈانٹ پلائی گئی ہے نا، کہ وارننگ دی گئی ہے کہ آئندہ سے اگر دوبارہ کال کی نا یہاں پہ، تو اٹھا کے وہاں سے سیدھا ڈیالہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد پھر اگلے دن اس مردود نے 13-14 دن بعد اس نے آ کے تو لوگوں کے سامنے، اخباری نمائندوں کے سامنے نمائشی طور پہ سچا ثابت ہونے کے لیے مذمت کی. حالانکہ وہ چیف کمانڈر تھا، کس کا؟ آرمی کا، نیوی کا اور ایئر فورس کا. چیف کمانڈر کون ہوتا ہے؟ صدر پاکستان. چیف کمانڈر مردود 14 دن بعد مذمت کر رہا ہے. یہ پہلے دن اس مردود نے مذمتی بیان کیوں نہیں جاری کیا؟
जब आर्मी को मारा जा रहा था, आपकी आर्मी के अमलाक को जलाया जा रहा था, आर्मी पे हमला हुआ था। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, ये यूथिया इसको आम केस ले रहे हैं। इसमें कम से कम सज़ा 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। और कम से कम 10 साल उसको होती है कि जो मतलब एक छोटा सा पत्थर उठा के गेट पे मार देना, बंद गेट को, उसकी सज़ा है 10 साल। तो अब आप सोच लो कि आप लोगों ने तो वहाँ आग लगाई हुई है, एक गमला तक नहीं छोड़ा। और वो अच्छा, उसकी वो पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं, वो उसकी डॉक्टर, वो जो मोटा टैंक है, क्या नाम है उसका, एक तो शीरी मजारी है ना, वो भी उकसाने में मुलव्वस थी पूरी तरह, और उसकी भी जमानतें ये मरदूद ले रहे हैं। लेकिन इनकी औकात देखें कि एक तरफ ये जमानत लेते हैं, दूसरी तरफ सलूट पेश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब को कि वो वापस अरेस्ट कर लेता है। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तो तैसी लियो जमानत, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ लगदियां ना, लियो जमानत, जितनी दफ़ा लोगे उतनी दफ़ा असी दोबारा गिरफ्तार करांगे। मोटी वो ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली जो है ना, श्री रहमान, वो तीसरी दफ़ा गिरफ्तार हुई है। ਹੁਣ उस जज ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है ना, चुल्लू भर पानी लवे ना तो उस पर डुब मरे। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿहा ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो, बगैर कसूर तो किसी ਨੂੰ नहीं, ज़ाती किसी नाल नहीं होएगी इंशाअल्लाह। अगर ज़ाती होगी, सब तो पहले मैं बोलांगा कोई ज़ाती नहीं हो रही है। जो मुलव्वस सन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ बाकी शक की बुनियाद पर भी उठा सकदियां ने एजेंसियां, लेकिन वो उस तहकीकात ही साबित हो जाना, फिर वो छोड़ देने। तो इस तरीके नाल वो देखो, अगर मतलब अच्छा उसकी बेटी हूँ सुनिया कि खदीजा शाह अरेस्ट हो गई है। खदीजा शाह वो है कि जिसने पूरी जिंदगी बेहतरीन बिजनेस किया, करोड़ों रुपया कमाया, मुल्क तो लुट के किस तरह एक जोड़ा बुटीका बनाई हुई, ब्रांड बेच रही है, नाम बेच रही है। तो वो 10,000, 15,000, 20,000 तो लैके 1.5 लाख, 3.5 लाख तक एक जोड़ा सेल करनी है कपड़िया ना। तो उसका क्या है कि एक चुआनी टैक्स नहीं सी दे रही, बराए नाम ससरी या थोड़ा बहुत वो दे देनी सी, बाकी उसने हज़ारां के हिसाब नाल, करोड़ों के हिसाब नाल टैक्स खादा हुआ है। ये सारे करप्ट लोग PTI भी शामिल सन। हुण सारे आस्ता आस्ता रगड़े चाह रहे ना, इंशाअल्लाह आगे भी आएंगे। तो ये सोच लो यूथियो कि अगर मतलब सबका चीफ दे उस दमाद नूं ते नवासे नूं नहीं छोड़िया जा रहा, तो तुहाडी की औकात है? तुहाडे लीडर ने भी कह दिता कि मेरी तरफ जहन्नम में जान मेरे वर्कर ही नहीं ने। तो फिर अपनी औकात देख लो, तो तुहाडे नाल क्या होएगा ये भी सोच लो। कम अज कम जो है ना 14 साल तो लैके सजाए मौत तक। अच्छा, हुण आ जाओ जनाब रिटायर्ड फौजियां ते, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ 에ਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। वैसे तो कसूट सी लत्तां उसदियां कबर सन, तो वह भी देखो वो जना उसनू जलान भी शामिल, उसकी वो खुद भी वो शामिल सन और उसकी बीवी भी शामिल सन। उसनू तो इस्लामाबाद पुलिस ने वो किया है ना कि उसके विच अगर इतनी जे भी गैरत हुई ना तो वो दोबारा इस तरह का हरकत नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम नू सारे पहुँचणगे। और रिटायर्ड फौजी भी जो है ना, जिन्होंने ज़्यादा कीड़ा उबलदा सी ना कि ज़्यादा ही तब्दीली वाला कीड़ा उन्होंने ਵਿੱਚ से, उन्होंने भी सारियां सहूलतां खत्म कर दी गई ने, पेंशन बंद कर दी गई है, उन्होंने का भी कीड़ा मठा हो जाएगा। तो बाकी इंशाअल्लाह अपने अंजाम में पहुँचणगे सारे। अच्छा, ये तो हुण तो कहने ना जी, नहीं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये सरकारी बंदे थे, एजेंसियों के लोग थे, वो जाली वीडियोज़ लगा रहे हैं एडिट कर करके,
कोई एजेंसी का सब जावन ना जाके उसे आर्मी कोर्ट साबित करन ना कि ये फलाना आप लोगों का बंदा था, हम ये साबित कर रहे हैं। अवाम होशियार रहे मैंने सारा अवाम दे उदों फिर वरगलाया जा रहा है। और कौन वरगला रहे ने? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਐਡਿਟ ਸ਼ੁਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਵਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾ, आर्मी एक्ट के तहत आवन कोर्ट उसे साबित करें जनाब ये बंदा है आपका, ये हम दे रहे हैं, इस पर तहकीकात करें। फिर उत्ते खून वो सारा साबित हो जाएगा कि कौन बंदा मुलवस है और कौन नहीं है। तो ये जनाब उस दे विच शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इस दे विच देखो सब कुछ पकड़ा गया है, तमाम वीडियोज़ मौजूद है। असद उमर हदायत दे रहा सी, शाह महमूद कुरैशी दे रहा सी, और डॉक्टर जो नर्स है वो जी वो दे रही सी, वो मोटी टैंक लाहौर वाली। तो उस तो बाद फिर जनाब क्या नाम है, दूसरे दर्जे की जी क्यादत सी है, महमूद रशीद हो गया, फिर क्या नाम है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, और इसी तरह वो 2 नंबर बंदा है जड़ा वो क्या नाम है, वो तो बाकायदा वो कह रहा कि आपने अपने टारगेट पे पहुंचो। जड़ा कहना सी $200 अरब डॉलर लाएगा, खान एक दिन बैठेगी, दूसरे दिन $2 अरब लाएगी, IMF के मुंह पे $1 अरब मारेगी, $1 अरब यूथियों के मुंह पे मारेगी और यूथनों को लेके चली जाएगी। ओ मरदूद हदायत दे रहा सी कि आपने अपने टारगेट तक पहुंचो। तो बाकी जो है ना इंशाअल्लाह इत्थे तक आ गया। और देखो किस तरह अल्लाह इस मरदूद बंदे नू बेनकाब कर रहा, इस झूठे बंदे नू। कल तक कहना सी वो सैफर वो कागज़ लहरा के जड़ा दिखाया किसी नू भी नहीं, खोल के किसी अदालत जमा नहीं करवाया, हत्ता कि मरदूद बंदयाल नू भी नहीं दिखाया, इसनू भी नहीं जमा करवाया जड़ा कि उसका ज़र खलीद गुलाम सी, इस गुलाम नू भी नहीं दिखाया। ये भी जनरल फैज़ का ये सारा नेटवर्क। अच्छा, हाले तक जनरल फैज़ का नेटवर्क उन आर्मी चो मुकम्मल तौर पर इस दफ़ा ये फ़ायदा होया कि ये अंदर तो भी बंदे वो पकड़े गए सारे जड़े फैज़ ग्रुप दे सन, जड़े आलमी ताकतां दे एजेंट अंदर बैठे हुए सन ना, उस दे विच बड़े रिंग दे भी लोग है ने, लेकिन ज़्यादा तफसील इस मैं नहीं जावांगा, पता मैनू सारा है। वो सारा रंधा फिर गया ऊपर लैके नीचे तक, सारे अरेस्ट हो गए, कोर कमांडर लाहौर समेत सारे अरेस्ट हो गए ने। और उत्थे सफाई हो गई। हुण सफाई रह गई, मरदूद रह गए अदलिया विच। इंशाअल्लाह इत्थों सफाई करेगा काजी फाइज ईसा, उसने सरबराही विच जिहड़ा बनया है ना, ये इंशाअल्लाह इंक्वायरी करेगा कि कितों कितों काला आनियां सन, किस किस तरह राबते सन। अगर वो काला असल साबित हो जानियां, टैसट हो जानियां, रिपोर्ट आ जानी, 3 दिन रिपोर्ट देनी उन्होंने। फिर उस तो बाद जो इन्हों का असर होएगा इन्हों का भी अगला जो है ना वो अडियाला जेल है। हुण खारिज सस्पेंड नहीं होणगे, हुण अगे कार्रवाई होएगी, इन्हों दे नाल सीधा अडियाला जेल जाएंगे इंशाअल्लाह। ते बाकी जो है ना ये 6 दिन पहले जितने भी पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो सारे और फिर भी ढीठ यूथिया नहीं समझ रहे ने कि इन्हों का सब तो बड़ा प्यो जड़ा सी वो जिसने सब तो पहला इस्तीफा दिता, रिजाइन किया सी, मौलवी महमूद, उसने क्या सी कि 6 दिन पहले ये मीटिंग में बनाया गया था मनसूबा, 6 दिन पहले। तो हूँ किस तरह यूथिया कह रहे हैं जी वो तो, या ये मरदूद इमरान न्याजी कह रहे हैं कि वो मेरे बंदे ही नहीं थे। 6 दिन पहले बनाया गया मनसूबा। और जिसनों साइफर लहरा के कह रहा सी कि मुझे अमेरिका ने निकाला, अमेरिका ना ये एजेंट निकलिया, अमरीका नो ये फोन करके कह रहा हो मैनू बचाओ जी, मैनू बचाओ इस फौजियों को, नहीं तो फौजिया ने मैनू उत्ते पहुँचा देना है मुशर्रफ को, तो लिहाजा मैनू बचाओ। मुशर्रफ तो नहीं रहा ने, तो मैनू हुण बचा लियो। मुशर्रफ भी उन्हों का ही बंदा सी ने, इस तो पहले जितने भी आए ना चीफ वो सारे उन्हों दे ही होने सन, कोई मतलब वो नहीं सी ने। ये जड़ा वो सी ना जिसनों असी बहुत सलूट करने सा, वो सौदिया चो बनया बैठा है, वो भी कोई इतना नेक बंदा से ने। 300 कनाल रकबा पाकिस्तानी रकबा सरहद ते
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ, ਕੱਲ ਖੁੱਲੇ, ਖੁੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬੀਨਾ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਲ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ख़त्म कर सके। इस मरदूद ने जो केस वो ख़त्म किया सी ना कि नहीं भाई ये वोट नहीं डाल सकते हैं, और जिस पर अपने प्यो का नंबर आया ना इस परवेज़ अलाई का, उस पर कहना नहीं जी वो डाल सकते हैं, उनके वोट गिनती होंगे। ये उस रगड़े विच भी आएगा इंशाअल्लाह। ये बंदयाल भी जो है ना उन बंदयाल भी रगड़े च आएगा, सारे करप्ट जज भी रगड़े च आएंगे इंशाअल्लाह। इन्हां विच एक भी नहीं बच सकेगा। ये सारे उन अल्लाह की गिरफ्त च आ चुके हैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਕੜੀ ਗਈ ਨੇ इमरान नियाजी दी, जिस विच अमरीकी अपने प्यो को कह रहे अबू जी अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे निकालो यहाँ से। इन्होंने तो मुझे मुशर्रफ के पास भेज देना, अगर मुशर्रफ नहीं है तो उससे ज़्यादा मैं तुम लोगों का वफादार हूँ, मैं उससे बेहतर तुम लोगों के बूट पॉलिश भी करूँगा और इस मुल्क को भी तबाह करूँगा, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे बचा लो। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਦੇ ਸਾਂ, ਝੁਕਦੇ ਸਾਂ। IMF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਪਰੇ। IMF ने हर हरबा इस्तेमाल किया है। इंतज़ार कर रहा सी IMF कि किस तरह मुल्क अच्छा अगर एक महीना और या एक साल और रह जाए यार ना इमरान नियाजी, इसने डिक्लेयर करना सी IMF ਨੂੰ कि भाई अच्छा देखो वो इंतज़ार ही बैठे सन कि ये मुल्क दिवालिया हो जाए IMF वाले, तो फिर असी इस ते बदले सौदा करिए एटमी असासाजात के बदले विच, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦੂਦਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਯਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਊਦੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਊਦੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਤਨਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਤਨੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਲ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ G20 ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। चाइना ने किया है क्या जी, ये नहीं, ये मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, इसमें अगर कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो मैं शिरकत नहीं करूँगा, वरना वो तो मनसूबा बना चुका है। और किसने बनवाया? ये मरदूद नियाजी ने ते फैज़ ने ते बाजवा ने, इन्होंने तिना ने मिल के ते कश्मीर बेचा है। रगड़ा फैज़ ਨੂੰ भी लगेगा ज़रूर और रगड़ा बाजवा ਨੂੰ भी ਹੁਣ लगेगा। इस विच ये दोनों भी नहीं बच सकਣਗੇ। इस विच ये भी शामिल सन ना, बाजवा नहीं सी लेकिन बाजवा के बाकियात तो सारियां शामिल सन। फैज़ पूरी तरह मुलवस सी। ये जड़े ये होया ये पूरा मनसूबा सी चीफ ਨੂੰ अरेस्ट करन दा, ते हुण उस दे भी इंशाअल्लाह अंजाम करीब है। जड़ा बाहर बैठ के अपनी आर्मी ते भोक रहा होना है ना, राजा आदल जड़ा यहूदियों का एजेंट भी है तो राह का एजेंट भी है। राह को बाकायदा उसनू सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और आदल राजा की किसी गल तो एतबार ना करे करो, वो गैर मुल्की एजेंट है ने, और राह का एजेंट है ने, उसको तनख्वाह राह तो लैना है ने। मुसाद का एजेंट है ने, मुसाद तो राह तनख्वाह मिलनी। अमरीका का CIA का एजेंट है, CIA तो भी तनख्वाह लै रहा। 3 मुल्कों तो तनख्वाह लै रहे हैं, बल्कि 4 मुल्कों तो इंडिया तो भी लै रहे हैं।
4 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਆਦਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੇ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਰਾਹਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਰਾਹਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ। ये बुज़दिल ने सारे। ख्वाजा आसफ कह रहा है नहीं जी अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया है। वो अगले दिन फिर डांट पलाई है उसने शहबाज शरीफ ने कि क्यों नहीं फैसला किया, पर्चा भी दर्ज हो गया तो तू सुता हुआ है, तू किस चीज़ का वज़ीर दाखिला है। या वो मुछाला वो खगा वो राना वो जो हर रोज़ आके टीवी भाई तू वो छोड़ ना वजारत अतलात विच आ जा, जो रोज़ तेन टीवी च कॉन्फ्रेंस करने का शौक है, जो तेरा काम है वो तू तेरे को हो नहीं रहा सी। मज़ा ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਰ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯੂਥੀਓ ਉਹ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $40 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। IMF ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ $40 ਅਰਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ डिफॉल्ट कर जाएगा, कल खान साहब तो रोज़ डेली कहने सर मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। और वो जब कुत्ता वो फवाद चौधरी पकड़ा गया और डब्बू तो रोज़ आके टीवी कहना सी ना मुल्क तो दिवालिया हो चुका हुआ है, बस ऐलान बाकी है। देखो मेरे मालिक दी कारस्तानी ना होया है दिवालिया होया है ना ही जो है ना वो है, बल्कि $40 अरब कर्जा भी उतरिया है एक साल ही। क्या होया पाकिस्तान की सपोर्ट 2 मुल्कों ने की है, ईरान ना चाइना ने और रूस ने, दोनों ने इतनी खजाने में भर दिता है। सिर्फ क्या ने कि भाई तुसी जिस तरह वो मशहूर करते हो ना IMF तो लैके मशहूर करते हो कि भाई इतना कर्जा असी लै लिया, असां दा मशहूर नहीं करना, असी तुहानूं खुफिया तौर पर मदद करते रहांगे। तुसी उस दी गुलामी चो निकल के आ जाओ तो आज़ाद जिंदगी गुजारो और असां दे नाल शामिल हो के इसका कबाड़ा करो अमरीका का। हुण इंशाअल्लाह सारे मिल के अमरीका नूं नानी याद कराएंगे सारे मुल्क। तो वो यन विच तजारत शुरू हो जाएगी। वो असला उसका वैसे ही उन्हें बिकेगा, राजनामा करवा दिता है चाइना ने ईरान का ते सऊदीया का, यमन का ते सऊदीया का, जोड़े आपस में लड़ के ते उसका असला तड़ खरीदते रहने सन। हुण उसका असला बिकेगा ही नहीं। वही असला वही जहाज़ उन्होंने पाकिस्तान तो खरीदणगे, चाइना तो खरीदणगे उस तो अच्छी और अद्धी कीमत। और इंशाअल्लाह जरूरत ही नहीं पैगी उन्होंने को जो असला है ना जंग उनको जो आपस ही लड़ा के वो लै रहा सी ना वो खत्म हो गया सिस्टम हुण। तो इंशाअल्लाह उन्हें अल्लाह बेहतर करेगा। तो इंशाअल्लाह इसे तो ही मैं ख़त्म करना है तो दुआ करना है। कुछ तबीयत भी गला दर्द कर रहा है, बहुत सख्त तबीयत भी ठीक नहीं सी, लेकिन फिर भी देखो मैं तुहाडे वास्ते भी लाग करना है तो कोशिश करा करो कि चैनल सब्सक्राइब करा करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ISI کے سربراہ ندیم صاحب کے، جنرل ندیم ملک صاحب، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما، رحم فرما۔ ISI میں ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں سے محفوظ فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمنوں کو ISI کے سامنے ننگا کر دے، اور ان کو محفوظ رکھ دشمنوں کی شر پسندی سے، اور ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ FIA ہے، چاہے نیب ہے، چاہے اینٹی کرپشن ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، ان کی فیملیوں کو بھی نیست و نابود فرما۔ جو اچھے نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ان کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو لمبی ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ جو کرپٹ جج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیشن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ ان مردودوں کو، نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ ان کو انصاف کی کرسی پہ تم نے بٹھایا تھا، انہوں نے اس انصاف کو بھی بیچا ہے، اس کو منصب کی بھی توہین کی ہے۔ یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس محکمے میں بھی کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی تباہی میں حصہ لیا ہے، یا اللہ ان سب کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ جس نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا، چاہے کسی بھی پارٹی سے تھا نا، میں صرف اپنے ملک کا وفادار ہوں، کسی پارٹی کا وفادار نہیں ہوں۔ یا اللہ جس پارٹی نے بھی ملک کو تباہ کیا ہے، ملک کو لوٹا ہے، یا اللہ تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کی فیملیوں سمیت ان کو نشان عبرت دنیا میں بھی بنا دے اور آخرت میں بھی بنا دے۔ اور جو ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ان کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ IMF کے چنگل سے نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، ہمارا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما۔ یہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں، کل بھی کوئٹہ میں جو شہید ہوئے ہیں 3 جوان ہمارے، یا اللہ ان کی شہادت اول درجے میں قبول فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ جن لوگوں نے ان پہ حملے کیے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ تیرے سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا ہے، تو سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ ان کو چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کو ان کے فیملی اور نسلوں کو بھی تباہ فرما، ان کے سہولت کاروں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں، پاکستان لانے والوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کے پیچھے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو ملک پاکستان کو تباہ کر رہے تھے، یا اللہ تباہ کرنا چاہتے تھے، ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات چھیننا چاہتے تھے، یا اللہ تو ان سب ملکوں کو تباہ و برباد فرما۔ ہمارے میں ایٹمی اثاثہ جات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حفاظت فرما، ہمارے ملک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حفاظت فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہے ان کی گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو قرض کے میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ غیب سے مدد کر کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کے قابل ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، ان کی اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ
جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ سی پیک بنانے میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، سی پیک میں کام 24 گھنٹے چل رہا ہے، اس کو جلد سے جلد مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سی پیک میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔